الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، خانہ کعبہ سے آئی یہ ایک شخص کی دھاڑے مارتی ویڈیو نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. کیا کہانی تھی شخص کی جس نے دہاڑے پورے حرم میں گونجا دی. زائرین اسے چپ کروانے کی کوششیں کرتے رہے مگر وہ کسی کے قبضے میں کیوں نہیں آ رہا تھا. آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں. دوستو، جان کر آپ بھی بے ساختہ رو پڑیں گے، اس لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا. آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے. نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. تو چلیے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. پیارے دوستو، مکہ مکرمہ سے آئی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی حتیم کی دیوار پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. پورا حرم اس کی چیخ و پکار سے گونج رہا ہے. تمام زائرین کے ایسے رونے سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور حیران ہیں. دوستو، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک طرف سے کسی کے دھاڑے مار کر رونے کی آوازیں آنے لگی. سب لوگ حیرانی سے اس شخص کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ آخر اس شخص کو کیا ہوا ہے. حاجیوں نے اس کے آس پاس آ کر سمجھایا، سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا اور دھاڑے مار مار کر پوری طرح رو رہا تھا. لوگ اسے سمجھاتے رہے، تسلیاں دیتے رہے، چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے. اس کے اس طرح رونے سے لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے مگر کافی دیر بعد وہ خود ہی چپ ہوا اور واپس چل پڑا. اس کے ساتھ آئے اس کے گروپ کے لوگ نے اسے اس طرح رونے کی وجہ پوچھی تو وہ پھر سے رونے لگا. دوستو، اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ دراصل بہت گنہگار شخص تھا. اس کی ساری زندگی دولت اکٹھی کرنے میں بیت گئی. اللہ تعالیٰ سے دوری نے نماز، روزے اور عبادت سے دوری میں ہی زندگی بیت رہی تھی. دوستو، اس کا ایک دوست ایک سال پہلے ہر سال حج پر جانے لگا اور جب وہ چوتھی بار جانے لگا تو میں نے اس کو حج پر نہ جانے کو بولا اور کہا کہ حج ایک بار زندگی میں فرض ہوتا ہے. تم ہر سال ہی حج کرنے چلے جاتے ہو، یہ پیسہ تم کہیں اور لگا لو یا اگر نیکی ہی کرنی ہے تو کسی کی مدد کر دو. اس نے جب نم آنکھوں سے بولا تو اس سکون کو نہیں جانتے. کاش تم اس سکون کو جان سکو، وہ سکون جو خانہ کعبہ کی فضاؤں میں ہے، وہ سکون جو نبی کے روضہ مبارک کے سامنے فیل ہوتا ہے. اس نے تب بولا، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہاں جانا نصیب فرمائے کہ بن بلاوے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. میں نے تب یہ بات ہنسی میں ٹال دی کیونکہ میرا تب دور دور تک کوئی ارادہ حج اور عمرے کا نہیں تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد کچھ عجیب بات ہوئی. میں نے خود کو خواب میں حتیم پر کھڑے پایا، خانہ کعبہ کے سامنے پایا. تب میں نے حتیم کا مقام نہیں دیکھا تھا، نہیں جانتا تھا کہ حتیم کا مقام کیسا ہے. پھر اس کے 10 سال بعد عجیب بات ہوئی کہ میری بیوی بیمار رہنے لگی. اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے مجھ سے ضد لگا لی کہ اسے عمرہ کرنا ہے. میں جب تک ٹال سکتا تھا ٹالتا رہا مگر جب ڈاکٹرز نے بولا کہ اس کے پاس اب وقت بہت کم ہے، کینسر پورے جسم پر پھیل چکا ہے، تب اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں مرنے سے پہلے بس اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں. یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو. تب میں نے جب اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہا تو اس کا انتقال ہو گیا. اپنی آخری سانسوں میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا کہ آپ وہاں ضرور جاؤ گے اور میرا نام کا عمرہ ادا کرو گے اور میرا سلام روضہ رسول پر ضرور پہنچاؤ گے. تب میں نے جذبات میں آ کر وعدہ کر لیا اور اس کی وفات کے بعد میں اس کا وعدہ نبھانے یہاں پہنچا. جب میں اس مقام پر پہنچا جسے حتیم کہتے ہیں تو مجھے اچانک اپنا وہ خواب یاد آ گیا کیونکہ خواب میں اسی طرح میں یہاں کھڑا تھا اور یہ اسی طرح کی دیوار تھی جسے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. خواب میں اسی طرح ہی میں یہاں کھڑا تھا. پھر مجھے اپنی بیوی کے ساتھ جڑے دکھائی دینے لگے جیسے وہ مجھ سے بلک بلک کر کہہ رہی تھی کہ میری آخری خواہش پوری کر دو، مرنے سے پہلے مجھے اللہ کا گھر دکھا دو. پھر مجھے اپنے دوست کی وہ بات یاد آئی جس نے بولا تھا کہ تم نہیں جانتے
کاش تم جان سکو کہ ان فضاؤں میں کیسا سکون ہے، بس میں قابو نہ رکھ سکا اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا بوجھ، اپنی کلم علمی کا بوجھ جسے میں نے اپنی ساری زندگی میں بتا دی۔ مجھے وہ زندگی ضائع لگنے لگی۔ میں اگر ساری زندگی رو رو کر بھی معافیا مانگوں تو شاید وہ کم پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اس کی بات سن کر باقی لوگ بھی رونے لگے۔ انسان واقعی نہیں جانتا اور اپنی کم علمی میں ان چیزوں کے پیچھے پوری زندگی گنوا دیتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو فانی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے کرونا کے دور میں بیت اللہ شریف میں عازمین کے عمرہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حج کرنے کی اجازت صرف چند ہزار لوگوں کو دی گئی تھی جو سعودی عرب کے ہی رہنے والے تھے۔ بلا شبہ اگر کسی کام میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو پوری انسانیت ایک کیوں نہ ہو جائے، اگر خدا نہ چاہے تو کام کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وبا کے باعث کعبۃ اللہ کے دروازے پر ہر خاص و عام شخص کے لیے بند ہو گئے تھے، مگر ایک ایسا شخص جو اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے دوستو، جو آج سے 20 سال پہلے اللہ کا گھر تنہا طواف کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کا یہ خواب کیسے پورا ہوا، اس واقعے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص 20 سال پہلے حج کے لیے جاتا ہے اور مینا میں مسجد کاف میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ سونے کے دوران وہ خواب دیکھتا ہے کہ حرم شریف میں وہ اکیلا طواف کر رہا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے وہ شیخ محمد آل رومی کے پاس پہنچتا ہے اور اپنی خواب کا احوال سناتا ہے۔ شیخ آل رومی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن بیت اللہ کا اکیلا طواف کرے گا۔ دوستو، 20 سال گزر جانے کے بعد کرونا کی وجہ سے اس کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس نے تنے تنہا خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح 42 سال تک خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں تبرکات اکٹھا کرنے والے پاکستانی شخص کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، جن کا تعلق پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے ہے۔ انہوں نے 42 سال کا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اکٹھے کیے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیلی فون، کعبہ کا ستون، ٹیلے، چھت کے ٹکڑوں سمیت ہزاروں مقدسات چیزیں انہوں نے اکٹھا کی۔ مگر کیسے؟ مقدس چیزیں اکٹھا کرنے والے محمد اسحاق ڈار کے اپنے پاس سن 1990 میں رنگ کرنے والے استعمال شدہ برش بھی موجود ہیں، جن سے گنبد خضرا پر رنگ کیا گیا تھا۔ محمد اسحاق کے پاس عثمانی دور کا ایک رسہ بھی موجود ہے جو گنبد خضرا پر لٹکایا گیا تھا۔ ان رسوں کو پکڑ کر گنبد خضرا پر چڑھ کر رنگ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قیمتی تبرکات میں گنبد خضرا سے نکلا ہوا رنگ کا ٹکڑا بھی ایک شرف میں سنبھال کر رکھا ہے۔ محمد اسحاق کے پاس قیمتی تبرکات، پینٹ کی بالٹی، مزدوروں کے دستانے، ٹوپیاں، تسبیح، گنبد خضرا کی پکی اور کچی اینٹ اور بہت کچھ موجود ہے۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی 1997 میں مسجد نبوی کے دفاتر میں استعمال ہونے والے ٹیلی فون بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکوں میں شامل کر لے اور ہمیں بھی اپنے گھر بلا لے۔ پیارے دوستو، کمنٹس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ پوری کرتے۔ ویڈیو بھلائی کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔